بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا خادم حسین جرال کا میرے پیارے سامعین، معزز دوستوں کو محبت بھرا سلام پہنچے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے 5 اگست کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں 5 اگست یوم سیاہ کے طور پر منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر کیوں منایا جا رہا ہے۔ ہر ذی شعور اس کے بارے میں بالکل آگاہ ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دہراتے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ 5 اگست اس حوالے سے منایا جا رہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے از خود کریں، اور اسے بھارت کے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت تسلیم کیا گیا ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ، اس کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ مگر فاشسٹ مودی نے یک طرفہ طور پر آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو سکریپ کر کے یہ باور کروانا چاہا کہ کشمیر متنازع علاقہ نہیں ہے اور کشمیر بھارت کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مظاہروں کو روکنے کے لیے کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور 7 لاکھ فوج اور تقریباً 2 لاکھ پولیس کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں RSS کے گنڈوں کو کشمیر میں داخل کر دیا گیا، جو کہ گھر گھر داخل ہو کر عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو پکڑ کر ان پر تشدد کرتے ہیں اور انہیں بعد میں گولیوں کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اس ظلم کی داستان کو نہ صرف عام آدمی کی زبان تک سنا گیا اور عام آدمی نے اسے دیکھا، بلکہ اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں پھیلیں اور ان بڑے بڑے ملکوں کے ایوانوں میں، سلامتی کونسل کے ایوانوں میں یہ ویڈیو دکھائی بھی گئی اور قرارداد مذمت بھی پیش کی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت دنیا کی تاریخ کا بدترین ظلم کشمیریوں پہ، نہتے کشمیریوں پہ ڈھا رہا ہے۔ آج 1 سال ہونے کو ہے کہ کشمیری اپنے گھروں میں محبوس ہیں، ان کے ہاں کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہیں، ان کو میسر نہیں ہیں اور ان کا آپس میں عزیز و اقارب کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے۔ مریض دوائیوں کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور بچے دودھ اور غذا کے بغیر بلک رہے ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے اور بھارت کے درندوں پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ تمام قراردادیں تمام بڑے ایوانوں میں پیش ہونے کے باوجود کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کشمیریوں کی حق کی آواز کو حق کی آواز کہے اور اس میں آواز ملائے، بلکہ بھارت کو اس ظلم و بربریت سے روکنے کا بھی کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی لڑائی از خود لڑنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 کے خود ساختہ واقعے کے بعد تمام مسلم دنیا دبکی بیٹھی ہے، خاموش ہے، اور پاکستان بالکل خوف زدہ ہوا ہے اور وہ کوئی ایسی حق کی آواز کسی مسلم ملک کے حق میں بلند کرنے سے بھی گریزاں ہے۔ اسی کے نتیجے میں امریکہ نے مسلم ممالک میں جو ظلم اٹھائے وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا ہو، برما کے مسلمان ہوں
یا فلسطین کے مسلمان، ان پر بے پناہ ظلم و تشدد کیا گیا، کس کس جھوٹے بہانے سے، ہیلے بہانے سے ان کے ملکوں پر حملے کیے گئے، مگر دنیا کے تمام انصاف پسند ممالک اس بات پر خاموش رہے اور کسی نے اس بات پر امریکہ کو روکا نہیں، بلکہ امریکہ کا ساتھ دیا، یورپی یونین نے ساتھ دیا، اور وہ بڑے ملک سارے اس جنگ میں شامل رہے۔ جبکہ جنگ ختم ہونے کے بعد سب نے یہ بات تسلیم کی کہ جس بہانے سے، جس وجہ سے ان ملکوں پہ حملہ کیا گیا، ان کا کوئی وجود سامنے نہیں آیا۔ معزز سامعین، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی زندگی جینے کے لیے، اپنے اپنے مفاد کے سامنے ہم مسلمہ آپس میں بڑھ چکی ہیں۔ ادھر کشمیریوں کے خلاف ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ادھر UAE میں بھارت کے اس ظالم مودی کو بلا کر اسے دنیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ دشمن ہر ملک کو، ہر اسلامی ملک کو ایک ایک کر کے اس کے انجام کو پہنچائے گا۔ ہم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے مقصد کے تحفظ میں ہم اپنا اتفاق ہو رہے ہیں اور اپنی غلامی کی زندگی کو طول دے رہے ہیں۔ 1 ارب سے زیادہ آبادی کے ملک آج بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں اسلام یہی درس دیتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو امن کے پیروکار، کہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ کہہ کر بزدلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، مگر جہاں غیرت دین کی بات ہو، وہاں اسلام جتنا بہادر اور جتنا مقابلہ کرنے والا سبق دیتا ہے، وہ شاید ہی کوئی دوسرا مذہب دیتا ہو۔ ہمیں تمام چیزوں کو یکجا کر کے دیکھنا ہوگا، اور ہمیں ایک مسلم ملک کے حساب سے کہ ہم تمام مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ہم بھائی ہیں، اس کے طور پہ ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ میرے دوستو، ہم ایسا کیوں نہیں کر پائے؟ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہراہ سمجھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور واقعی شاہراہ ہے۔ آپ غور کریں کہ کبھی آپ نے اس شاہراہ کو واگزار کروانے کے لیے کوئی ذرہ بھر عملی کوشش بھی کی ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے جو جنگیں کی وہ ہم پر مسلط کی گئیں، ہم انہیں خام خواہ اس نام سے پکارتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کی خاطر 3 جنگیں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی، ہم اس کے دفاع میں آگے بڑھے۔ آج اگر ہم غور کریں تو کشمیر کی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں، مگر وہ پاکستان کے تحفظ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اگر آج کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں تو یقین کریں کہ بھارت آپ کی گردن کو آن پہنچے گا۔ آپ تو اتنا کمزور عمل کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پائمالی جو بھارت نے کی ہے، آپ کے پاس ایک ٹھوس ثبوت ہے، آپ اس کو ان ثبوتوں کے ساتھ سلامتی کونسل کے فورم پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو انسانیت سوچ سلوک کشمیریوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، آپ انہیں ان بڑے انٹرنیشنل فورمز پہ کیوں نہیں اٹھاتے جہاں ہمارے خلاف اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں، اور ہمیں مختلف فورمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسا ہی جینا چاہتے ہیں، ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، صرف پاکستان کے چینلز پہ
बुलंद बांग दावे करके एक भारी भरकम बयान देकर हम ये समझते हैं कि हमने कश्मीर की जंग लड़ ली, हमने अपना हिस्सा कश्मीर की जंग में, कश्मीर की तहरीक आज़ादी में डाल दिया, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। हमें कश्मीरियों को धोखे में नहीं रखना चाहिए। हमें साफ तौर पर उन्हें बता देना चाहिए कि हम आपकी जंग आज़ादी के झमेलों में नहीं पड़ सकते, आप जाने और आपकी जंग आज़ादी जाने, ताकि वो जो हम पे तकिया लगाए बैठे हैं वो कम से कम अपने तौर पे सारी जंग को मैनेज करें, उसकी मनसूबाबंदी करें और उसको देखें कि उन्होंने किस तरह इसको लड़ना है, ताकि उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो उससे बच सकें। अभी अभी एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री है जिसमें पाकिस्तान की वफाकी काबीना के सामने एक नक्शा पेश किया गया है और उस नक्शे में मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, और ये भी सुनने में आया है कि उसमें अपोजिशंस का इत्तफाक राय भी शामिल है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की काबीना को ये किसने हक दिया है कि वो कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें? ये उनके डोमेन में ही नहीं आता। ये तो कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक दिया गया है कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला इस तस्वीर राय से करें। कश्मीरियों की मर्ज़ी के बगैर कोई भी फ़ैसला होगा वो कश्मीरी तस्लीम नहीं करेंगे और फिर यहाँ अल जहाद के नारे गूंजेंगे। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, बल्कि मैं इस बयानिए के हक़ में हूँ और मैं अक्सर ख़ुद भी कहता हूँ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर उसके लिए वक़्त की कैद है। कब बनेगा, कैसे बनेगा, एक तरीक़ाकार है। ये गूंगे बहरे, अकल के अंधे वुज़रा इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते जो दीवार के पीछे नहीं देख सकते, जिनको ये पता नहीं कि कानून क्या है, ज़ाब्ते क्या हैं और अक़वाम आलम के फ़ैसले क्या हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि ये उस साजिश की कड़ी है जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना दिया गया और भारत को ये जवाज़ दिया गया कि वो मकबूजा कश्मीर को अपना सूबा बना ले। उसके बाद 370 और आर्टिकल 35A को स्क्रैप करने के बाद जो हमारा कानूनी जवाज़ बनता है कि भारत को ये हक़ हासिल नहीं है, ये हक़ कश्मीरियों का है और ये मुतनाज़ा इलाक़ा है, कश्मीर मुतनाज़ा इलाक़ा है, इसका फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है। इस ठोस आर्गूमेंट को ज़ायल करने के लिए किसी की निशानदेही पर, किसी के इशारे पर, किसी की हदायत पर यह नक्शा तैयार करके भारत को ये जवाज़ दिया जा रहा है कि वो अक़वाम आलम में ये कह सके कि अगर हमने आर्टिकल स्क्रैप किए हैं तो पाकिस्तान भी तो कश्मीर को अपना पाकिस्तान का हिस्सा दिखा रहा है। खुदा के लिए ऐसे बेअकल, बेहंगम और बिलाजवाज़ फ़ैसलों से गुरेज करें जिससे मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, उम्मे मुसलमान को नुकसान पहुंच रहा है, कश्मीर काज को नुकसान पहुंच रहा है। 70 साल से दी जाने वाली कुर्बानियाँ जिससे ज़ाया हो रही हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप उन लोगों को शामिल करें जो इन मसाइल को समझते हैं, इन पे गुफ्तगू कर सकते हैं, इनका हल निकाल सकते हैं, इनकी मनसूबाबंदी कर सकते हैं और इनमें जवाज़ियत आपको दे सकते हैं। मैं आज भी ये मुतालबा करूँगा
کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کو نقشے پر ریاست آزاد کشمیر کا حصہ دکھایا جائے، نہ کہ اسے پاکستان کا حصہ دکھایا جائے اور اسے پاکستان میں شامل دکھایا جائے۔ یہی تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہتر ہوگا، یہی پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا، یہی کشمیر کی عوام کے لیے بہتر ہوگا، اور اسی سے امن ہوگا۔ ورنہ یہ آگ پہلے کی طرح ہر جگہ لگے گی اور پھر کسی سے بجھائی نہیں جا سکے گی۔ اللہ کرے ہم سب عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور پاکستان میں خلفشار پیدا نہ کریں، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو ایٹمی قوت کے طور پر سامنے لائیں اور اپنے مسائل کا حل خلوص نیت سے، اپنی ذاتی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر حل نکالیں اور اسے ایک کامیاب، باعزت، باغیرت قوم کے طور پر سامنے لائیں تاکہ ہم زندہ قوموں کی طرح، آزاد قوموں کی طرح جی سکیں۔ آپ اس خوف سے باہر نکلیں کہ اگر آپ آزادی کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، پاکستان کی سربلندی کی بات کریں گے، اسلام کے اتفاق و اتحاد کی بات کریں گے، تو آپ کی آسائشیں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو عزت بھی ملے گی، آسائشیں بھی ملیں گی، اور دشمن بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ کرے ہم پاکستان کے لیے جئیں اور پاکستان کے لیے مریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام۔